میں پورے دیش میں جا رہا ہوں اس لیے کہ دیش کو غلط رخ پر کچھ لوگ لے جا رہے ہیں. دیش کے عام لوگ ابھی بھی اس غلط رخ پر نہیں جانے کو تیار ہیں، لیکن لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر دیش کو کچھ لوگ، چھوٹی بدھی کے لوگ جو اس دیش کو نہیں جانتے. بھارت اسرائیل نہیں ہے، بھارت پاکستان نہیں ہے، بھارت بھارت ہے. یہاں یونٹی ان ڈائیورسٹی اس کا ایک پہچان ہے. یہاں ڈائیورسٹی کو ختم کر کے اور ایک بھگوا رنگ میں یا کسی بھی رنگ میں اس دیش کو رنگنے کی کوشش یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور اس دیش کے وکاس میں رکاوٹ ڈالے گی. کسانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے، مہنگائی پر بریک لگنا چاہیے. دنیا میں تیل کی قیمتیں گھٹ گئیں، ہمارے ملک میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تیل کا سارا ٹھیکہ دے رکھا ہے کچھ بڑے کارپوریٹ ہاؤسز کو. ہم پورٹس بیچ رہے ہیں، ایئرپورٹس بیچ رہے ہیں کارپوریٹ ہاؤسز کو. کیا اس دیش کی ترقی اس سے ہوگی؟ دیش کی ترقی ہوتی ہے اس طرح کہ ہم پونجی پتیوں کی دولت کو نیچے کی سطح تک پہنچائیں. یہی ٹیکسز کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اب الٹا ہو رہا ہے. اب غریبوں کی گاڑھے پسینے سے کمائی ہوئی دولت کو اب ہم 2 4 5 صرف پونجی پتیوں اور کارپوریٹ ہاؤسز تک پہنچا رہے ہیں. اور اس کو چھپانے کے لیے تاکہ دیش کی توجہ ادھر نہ جائے، وہ ہندو مسلم مندر مسجد کا کارڈ کھیلا جاتا ہے تاکہ یہی میڈیا ہائی لائٹ کرے. اور جب یہ ہائی لائٹ کرتا ہے تو پبلک کیا جانے کہ کیا پردے کے پیچھے ہو رہا ہے. پبلک تو انہی نان ایشوز میں الجھ جاتی ہے. یہ میرے دیش کو سندیش ہے. میں تمام لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، صرف مسلمانوں کو نہیں، بالکل نہیں. یہاں کے لوگ نان مسلمز کو زیادہ اگر نہیں انوائٹ کر پائے تو یہ ان کا قصور ہے. میں پوری ملک میں جو جاتا ہوں وہ کبھی صرف مسلمانوں کو نہیں ایڈریس کرتا، بلکہ میری سبھاؤں میں کہیں کہیں مسلمان 50,000 ہوتے ہیں اور وہ 1 لاکھ ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی میرے ساتھ چلیے کسی بھی علاقے میں تو آپ دیکھیے گا کہ نان مسلم لوگ جتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، شاید وہ مسلمانوں کی سنکھیا سب زیادہ بڑھ گئے ہیں. مسلم یونیورسٹیز کی گرلز، اسٹوڈنٹس، بوائز، یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ یہ دیش کا وفادار ہے. میری خاندان کی 3 پشتوں نے اس دیش کی خدمت کی ہے. میرے والد 100 کتابوں کے اسکالر تھے. میرے والد سے مشورے لینے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو خود لکھنؤ آتے تھے. پاکستان جب بنا تو پاکستان کے اسکالرز نے بہت زور دیا اس بات پر کہ میرے والد مولانا منظور نعمانی کو پاکستان بلایا جائے، اس لیے کہ وہ اسلامک لا اور اسلامک جورسپروڈنس کے پوری دنیا کے 1-2 سب سے بڑے عالموں میں تھے. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ڈرافٹ کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی، اس کے ہیڈ نے کہا کہ جب تک مولانا محمد منظور نعمانی نہیں آئیں گے we will not be able to draft the constitution of Pakistan. اس لیے ان کو بلایا جائے. تو انہوں نے پرائم منسٹر لیاقت علی خان جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ان سے ریکویسٹ کی. پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کو لیٹر لکھا کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مولانا منظور نعمانی کو پاکستان بھیجنے میں ہماری مدد کیجیے. تو جواہر لال نہرو کی ایک گریٹنس تھی کہ انہوں نے لکھنؤ کو میسج نہیں بھیجا، فون نہیں کیا، وہ لکھنؤ ٹریول کر کے آئے اور میں والد صاحب کو آ کر وہ لیٹر دیا اور یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں سے جائیں، لیکن میں مجبور ہوں. میرے دوست لیاقت علی خان نے مجھے آفیشیل خط لکھا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ تک کنوے کروں. آپ اگر تیار ہیں تو میں اسٹیٹ ایئر کرافٹ سے آپ کو بھیجوں گا. آپ کے گھر کا سارا سامان، آپ کی لائبریری سب شفٹ کر دوں گا. والد صاحب نے کہا کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں میرے خاندان کا کوئی بچہ بھی اس دیش کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے PhD کیا اور فلائنگ کلرز سے PhD کیا. میں نے 7 گلف کی یونیورسٹیز میں ٹاپ کیا. تو اس وقت سعودی گورنمنٹ کا یہ قانون تھا کہ
ہماری یونیورسٹی کا کوئی بھی گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ اس کو جاب سعودیہ میں نہیں ملے گا، لیکن میرے لیے یونیورسٹی کی اتھارٹیز نے گورنمنٹ سے ایگزمپشن لیا میرے لیے کہ یہ اسٹوڈنٹ اتنا بریلینٹ ہے، اس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کو ہم قرآن کی اسٹڈیز کے لیکچرر پروفیسر کی حیثیت سے یہاں روکنا چاہتے ہیں، پلیز الاؤ اس ٹو ڈو سو۔ تو انہوں نے ایگزمپٹ کیا، مجھے وائس چانسلر نے اپنے گھر پہ بلایا، گھر پہ بلا کے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم انڈیا واپس جا رہے ہو، میں تم کو ایک کانفیڈینشیل نیوز بتا رہا ہوں، ود ان 3 days اپوائنٹمنٹ لیٹر تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا اور تم یہاں اپوائنٹ ہوگے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی میرے بڑے ہیں، میرے والد صاحب بھی میرے بڑے ہیں، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی، ان کا بھی ایکول کنٹریبیوشن تھا میری اپ برنگنگ میں۔ تو یہ 2 لوگ ہیں، آپ فون سے بات کر لیجیے، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ تو انہوں نے فون کیا، والد صاحب سے بات کی، والد صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے سجاد کو بھیج دیجیے۔ تو یہ ایک تعلق ہے ہم لوگوں کو اس ملک سے، یہ میں اس کی سینکڑوں واقعات سنا سکتا ہوں، لیکن مجھے ابھی پروگرام میں جانا ہے، آپ بھی بزی لوگ ہیں۔ تو یہ جو بھارت کو توڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے کسی ودیشی شریانتر کے تحت، شاید بھارت ایک بہت ابھرتی ہوئی نیوکلیئر طاقت ہے، بھارت چیلنج کر سکتا ہے، بھارت بہت جو ایک ویسٹ کی ہیجمنی ہے، پوری دنیا کی جو دادا گیری ہے، اگر بھارت اس کے سامنے کھڑا ہو جائے نا تو میں جانتا ہوں کہ امریکہ افغانستان سے ہار گیا تو انڈیا کا کیا حیثیت ہے؟ انڈیا تو بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ جنگیں بوم سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ول پاور سے لڑی جاتی ہیں، اپنے دیش کی محبت سے لڑی جاتی ہیں۔ امریکنز کو ڈالر سے محبت ہے، اپنے دیش سے محبت نہیں ہے۔ میں کئی بار امریکہ گیا ہوں۔ ہمارے ملک کے انسان کو اپنے ملک سے محبت ہے، تو یہاں اگر مقابلے پہ آ گئے ہم تو ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ سب مغربی طاقتوں کی سازش ہے، ویسٹرن پچھمی طاقتوں کی، کہ اس ملک کو کمزور کیا جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو RSS ہے اس کا تعلق کتنا ہے امریکہ سے۔ آج وہاں کی وائس پریزیڈنٹ بھی ایک انڈین اوریجن کی لیڈی ہے، اور اب جو اگلے پریزیڈنشل الیکشن میں ریپبلکن پارٹی میں اس وقت جو ایمرجنگ لیڈر ہے وہ بھی ایک انڈین اوریجن کا ہمارا ہندو بھائی ہے، وہ امریکن بورن ہے، راماسوامی اس کا نام ہے، اور وہ ریپبلکن پارٹی کا کینڈیڈیٹ بننے کے لیے اس وقت ود ان دا پارٹی جو ان کے یہاں کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ بھی ایک انڈین اوریجن کا آدمی ہو، جیسے برٹن کا پرائم منسٹر وہ بھی ایک انڈین اوریجن کا ہے۔ تو یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا، ایک مخصوص فیشسٹ گروہ کا۔ فیشزم کے تحت آپ بتاؤ دنیا خوشحال بنے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کے غریبوں کو فیشسٹ سسٹم سے راحت ملے گی؟ اگر فیشزم کامیاب ہوتا تو سوویت یونین میں کامیاب ہو گیا ہوتا، 70 ایئرس میں اس کا تختہ الٹ گیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دیش کا یہ حشر ہو، اس لیے ہم یہاں کے ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، کرسچنز کو، سکھوں کو، شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو، شیڈول ٹرائب کے لوگوں کو، لنگائٹس کے لوگوں کو، سب کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بھارت کی مضبوطی نفرت میں نہیں ہے، آپس میں لڑنے میں نہیں ہے، اس کو سمجھو۔ ہم کو اتنا بہترین کانسٹیٹیوشن ملا ہے، ون آف دا بیسٹ کانسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ ہے ہمارا سنویدھان، کہ اگر ہم اس پر لیٹر ان اسپرٹ کے ساتھ عمل کریں گے تو سب لوگ ترقی کریں گے، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوگا، مینٹل بھی، اسپریچول بھی، اکنامک بھی، ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پاس جو اس وقت میڈیکل ایجوکیشن کے جس ٹاپ پر ہم پہنچے ہیں، تو وہ جتنا ہمارا سائنٹیفک برین ہے۔ بلکہ ایک اور بات، میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، یا سائنٹیفک برین لوگوں کے پاس ہے مگر اسپریچول نہیں ہے، ادھیاتمک نہیں ہے، اور یا اسپریچول ہے ان کا ٹیمپرامنٹ اور سائنٹیفک نہیں ہے۔
جس دیش کے پاس یہ دونوں ہوں نا ان سے کوئی جیت نہیں سکتا. اس بات کو سمجھ گیا ہے پچھم کہ انڈیا کی جو آدھیاتمک طاقت ہے اور سائنٹیفک طاقت ہے. ابھی آپ چندریان 3 کو دیکھیے کتنی سیف لینڈنگ ہوئی ہے اور کتنا بڑا کارنامہ تھا. اس زون پہ اترے ہیں ہم چاند کے جہاں امریکہ بھی نہیں اتر پایا. وہاں تک پہنچنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکا جہاں انڈیا کے گریٹ سائنٹسٹ نے کر کے دکھا دیا. تو ہمارے پاس جو چھمتا ہے جو صلاحیت ہے وہ ہندو مسلم لڑائی میں ویسٹ ہونی چاہیے. اب سوچو مندر مسجد میں ویسٹ ہونی چاہیے. پوری زمین پڑی ہے مندر بناؤ, پوری زمین پڑی ہے مسجد بناؤ, اپنے اپنے طریقے پر رہو. سمویدھان نے ہم کو یہ انشور کیا تھا. مگر ہم بے وفا لوگ ہیں. یہ بڑی ہارش لفظ ہے. ہم اپنے دیش کے غدار ہیں. اس لیے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف سنگرش تحریک چلا رہے. ہم اسلام کے خلاف تحریک چلا رہے ہوتے مگر اپنے سمویدھان کے ہم وفادار ہوتے تو ہم کچھ سمجھ سکتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھ سکتے اسلام کو. لیکن سمویدھان کو تو بخش دو. اب سمویدھان کی کاپی پارلیمنٹ کے سامنے جلائی جا رہی ہے. یہ دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ یہ کہیں دنیا میں برداشت کیا جا سکتا ہے؟ آج تک اس میں سے ایک آدمی اریسٹ نہیں ہوا. آج تک اس میں ایک آدمی کے اوپر کوئی لیگل کارروائی نہیں ہوئی. What this story tells کہ somebody is backing these fascist groups. کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ مل رہا ہے. سمویدھان کو جلانا کوئی معمولی بات ہے؟ سمویدھان ایک سیکرٹ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس لیے کہ سارے دیش کے بدھی جیویوں نے 1.5 سال 2 سال کی بحث کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کیا تھا. اس کے ایک ورڈ پر ڈیبیٹ ہوئی تھی اور وہ کانسٹیٹیوشن نے امید دلائی تھی کہ بھئی یہ ایک ٹرو معنی میں سیکولر سوشلسٹ ڈیموکریٹک ایک دیش بنے گا. مگر کچھ لوگ اس کو کسی دوسری سمت میں لے جا رہے ہیں. مگر میں آخری بات کہتا ہوں, میں آپٹیمسٹک ہوں, میں ہوپ فل ہوں کہ دیش کا ضمیر اس کو الٹیمیٹلی ریجیکٹ کرے گا. آپ دیکھیے ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں جو ٹرینڈ آ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم آج شام تک کیا ہوگا اور کتنا صحیح ہوگا کتنا گھوٹالا ہوگا یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. لیکن بہرحال دیش میں کا جو رجحان ہے, میں جو عام لوگوں سے ملتا ہوں, مسلمانوں سے صرف نہیں سب نان مسلم لوگوں سے, تو میں تو یہ پاتا ہوں کہ بہت دن تک دیش اس کو برداشت نہیں کر پائے اور پھر دیش صحیح راستے پر آ جائے. بس یہ ہے میری بات. چیف جسٹس کو ٹرول کیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ راشٹرپتی جی کو کچھ ایم پیز جا کے ملے اور آویدن کیا کہ چیف جسٹس کو ٹرول کیا جائے, اس پر بھی کوئی کاروائی نہیں. آپ سوچئے کہ راشٹرپتی کو پارلیمنٹ کے انوگریشن میں نہیں بلایا گیا. آپ سوچئے راشٹرپتی کو اس لیے کہ وہ آدیواسی ہیں اور اس لیے کہ وہ مہیلا ہیں, اس لیے ان کو نیو پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے انوگریشن کا حق, آپ بتائیے کس کو تھا کانسٹیٹیوشنلی؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہے؟ پرائم منسٹر نہیں ہے, پریزیڈنٹ ہے. آرم فورسز کی کمانڈر ان چیف کون ہے؟ پریزیڈنٹ ہیں. پریزیڈنٹ شوڈ بی دیئر. جب فاؤنڈیشن اسٹون رکھا جا رہا تھا تب بھی نہیں بلایا, جب نئی پارلیمنٹ کی انوگریشن ہو رہا تھا تب بھی نہیں بلایا. ہیومیلیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم آدیواسیوں کو بھارتی نہیں سمجھتے. یہ آپ خود سوچئے کہ یہ کیا ہے. مطلب مسلمانوں کو آپ اپمان کر رہے ہیں تو چلو ہم مانتے ہیں کہ بٹوارے کا زخم ہے اور بٹوارے کی بھی ذمہ داری کس کے اوپر ہے. میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے. ابھی حال میں ایک کتاب آنے والی ہے میرے ایک اسٹوڈنٹ کی. بٹوارے کی کوئی ذمہ داری مسلمانوں اور مسلم لیگ پر نہیں ہے. میں اس موضوع پر تو اس وقت تفصیل سے بات نہیں کر سکتا, میرے پروگرام میں دیر ہو رہی ہے, لیکن میں ثابت کیا ہے میں نے بٹوارے سے 100 سال پہلے یہ تحریک چل پڑی تھی اور یہ کہاں سے چلی تھی, کیا ہوا تھا. تو اب آپ بتائیے پریزیڈنٹ کو آپ اتنا ہیومیلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منوادی سسٹم لا رہے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن کو نہیں لا رہے ہیں. آپ وہ جو آپ بہار میں کاسٹ سینسس ہوا تو پورے دیش میں کاسٹ سینسس کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اس کا آپ کیوں وروଧ کر رہے ہیں؟ کوئی چور تو ہے آپ کے دل میں کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ او بی سی اس دیش کے اندر مور دین 52% ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پھر اس کے بعد اسی حساب سے کینڈیڈیچر دینا پڑے گا, ریزرویشن دینا پڑے گا او بی سیز کو. تو یہ کہ لیکن آپ تیار نہیں ہے کاسٹ سینسس کے لیے. یہ تو سب بات کھل کے سامنے آ گئی نا. اب دیش کے نوجوان پڑھ لکھ گئے ہیں. اب وہ جے شری رام کے نعرے پر سب لوگ اتےجت ہو کر گمراہ ہو جائیں, مجھے اپنے نوجوانوں سے ایسی امید نہیں ہے. اب وہ پڑھ لکھ گئے. جب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے تو جو چاہو آپ ان کو بتا دو. اب تو وہ پڑھ رہے ہیں, لا پڑھ رہے ہیں, اور وہ ایک ایک سمجھ رہے ہیں کہ بھی کاسٹ سینسس اس دیش میں کتنا ضروری ہے. آدیواسیوں کو آپ موہن بھاگوت جا کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دھرم کے کالم میں اپنا نام ہندو لکھو. آدیواسی ہندو نہیں ہیں. آدیواسی مورتی پوجا نہیں کرتے. آدیواسی نیچر کی پوجا کرتے ہیں. آدیواسی کسی کو نہیں مانتے, دیوتاؤں کو اور ان سب کو. آپ ان سے زبردستی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندو ہیں. میں آپ کا نام پوچھوں کہ آپ کا نام محمد احمد ہے, میں کہوں نہیں آپ کا نام محمد احمد نہیں ہے, بھگوان داس ہے. میرا کیا رائٹ ہے آپ کا نام بدلنے کا؟ آپ کا نام آپ کے ماتا پتا نے رکھا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں بھائی؟ آپ سوچیے, امریکن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ایک کے بعد ایک کر کے ہمارے دیش کی بلیک رپورٹ سامنے رکھ رہی ہیں. کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی باہر جا کر؟ کیا ہمارا سر شرم سے نہیں جھکتا؟ میں جا کر وہاں ڈیفینڈ کرتا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی, میں عرب ملکوں میں کہتا تھا کہ تمہارے ملکوں میں غلامی ہے اور ہمارے ملک میں آزادی ہے. میں فخر سے کہتا تھا کہ ہمارے دیش میں آزادی ہے. تمہارے دیش میں مکہ مدینہ میں بیٹھ کر 5 مسلمان آپس میں بات نہیں کر سکتے, اور ہمارے دیش میں 5 لاکھ لوگوں کی بھیڑ میں ہم جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کیا؟ بھارت کو بدلنا, یہ بھارت اس وقت وہ والا بھارت نہیں ہے جس میں ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے. اس کو چینج کیا جا رہا ہے اگینسٹ دا بھارت نیچر. جو بھارت کی جو اصل مٹی ہے وہ محبت کی ہے بھائی, آپس کے بھائی چارے کی ہے. کیا آپ لوگوں کی کبھی لڑائی ہوتی ہے کسی نان مسلم ساتھی سے میڈیا میں؟ کتنے دوست ہیں آپ کے کلوز, اور کتنے اچھے کیریکٹر کے لوگ ہیں. ہندو پولیس آفیسرس ہوں, آئی اے ایس ہوں, آئی پی ایس ہوں, کتنے اچھے اچھے کیریکٹر کے لوگ ہیں. پبلک خراب نہیں ہے, لیکن پبلک کو پولیوٹ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر ایک پوائزن لایا جا رہا ہے. 2024 کے بعد مطلب سی اے کی بات پرسوں امت شاہ نے کی ہے. آپ کو مطلب آپ نے جو کہا کہ پولرائزیشن کی راجنیتی آگے بھی چلنے والی ہے. دیکھیے, سی اے کی بات کرنے کی کارن کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیش کے اصلی ایشوز پر وہ الیکشن جیتنے کی امید چھوڑ چکے ہیں. تو اس مطلب ان کو یہ محفوظ ہو گیا ہے, فیڈ بیک مل گیا ہے ایجنسی سے کہ اگر آپ نے پھر سے کمیونل ایشوز کو نہ اٹھایا تو آپ الیکشن نہیں جیت پائیں. تو کیا پالیسیز ہونی چاہیے پوری دیش میں, کیا ہونا چاہیے امت کا؟ بالکل, یہ صرف مسلمانوں کا نہیں, اس وقت بھی صرف مسلمانوں کا نہیں تھا. اس وقت تو ہر وہ شخص جو کانسٹیٹیوشن پر بلیو کرتا ہے اس کو بڑی ہمت اور عقل مندی کے ساتھ اس کا وروध کرنا چاہیے. بالکل کوئی شک نہیں ہے بھائی, ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں نا. ہم حکومت کو اگر کسی پالیسی کا وروध کرتے ہیں تو یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کسی پارٹی کی وچاردھارا سے ہم وروध کرتے ہیں تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے. حکومت کی مخالفت دیش کا وروध نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے, جو سرکار کی پالیسی کا وروध کرے گا اس کو دیش دروہی قرار دیتے ہیں. دیش اور سرکار الگ چیز ہے بھائی. سرکار کو ہم چنتے ہیں, دیش نے ہم کو جنم دیا ہے, دیش ہماری ماں ہے. بالکل کسی قیمت پر ہم دیش کے خلاف کسی طاقت کے ساتھ نہیں دے سکتے, بالکل نہیں دے سکتے. چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے کوئی ہو. اور ہمیشہ مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کہ جب دیش پر کوئی مشکل وقت آتا ہے سب سے آگے بڑھ کر کون کام آتا ہے؟ ابھی مزدوروں کو کس نے نکالا؟ یہ لیٹسٹ ایگزامپل ہے. امریکہ کی مشین فیل ہو گئی اور ٹوٹ گئی. 50-51 دن تک ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی, اور چند نہتے لوگ آئے جس میں 5 یا 6 مسلمان ہیں, اور ان ٹیم کا جو لیڈر ہے وہ مسلمان ہے, اور اس نے اپنی جان پر کھیل کر ان مزدوروں کو نکالا جن میں ایک بھی مسلمان نہیں.
اب آپ قدر نہیں کرتے ہو. آپ کے دیش میں کیسی آبادی ہے کہ اس کو ایک بار آپ پیار سے بول دو وہ جان دے دے گا. مسلمانوں کے اندر یہ وفاداری کا جذبہ خون میں ہے ہماری. پہچانو خدا کے بندے. تم کس کا نقصان کر رہے ہو؟ مسلمانوں کی ناقدری کر کے دیش کا نقصان کر رہے ہو. تھک ہار کر تم نے بلایا اس ٹیم کو دلی سے, رائٹ مائننگ کی کمپنی کو, جس کو بین کر دیا گیا تھا, اور پھر اسی نے ان مزدوروں کو نکالا. یہ قدم قدم پر مثال ملتی ہے کہ مسلمان جتنی آسانی سے خطرے میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے, جتنا رسک لیتا ہے جان کا, شاید اکثر نان مسلم نہیں لے پاتے. تو اس بات کی قدر کرنی چاہیے ملک کے چلانے والوں کو کہ ان کے پاس ایسی آبادی موجود ہے. کس نے 5 ہوائی جہاز گرائے تھے؟ کس نے 5 ٹینک توڑے تھے 1965 کی جنگ میں؟ عبدالحمید حوالدار. اور سارے حوالدار کہاں چلے گئے؟ کسی کا نام معلوم ہے آج؟ ایک مسلمان حوالدار نے جان خطرے میں ڈالا تھا. اس کا کمانڈر اس کو الاؤ نہیں کر رہا تھا. اس نے ہاتھ جوڑے کہ سر آپ مجھے اجازت دیجئے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آج تک پاکستان کے لوگ حیران ہیں کہ یہ کون خدا کا بندہ تھا, یہ تھا کون. تو مسلمانوں کے اندر جو وفاداری اور ہمت ہے اس ملک کے لیے, میڈیا کے لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو آپ بلا ڈرے اجاگر کیجئے, اس کو نمایاں کیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ میڈیا بہت کچھ اوپینین بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. لیکن یہ بات عام لوگوں کو کیوں سمجھ میں, ہم کہاں کم پڑ رہے ہیں؟ جیسا کہ راہل گاندھی جی ہے, سب لوگ کوشش کر رہے ہیں, آپ کے جیسے بدھی جیوی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. آج کے بھی الیکشن کے جو دیکھیں گے رجحان, تو نارتھ انڈیا کے تینوں اسٹیٹ بی جے پی کے پالے میں جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. چھتیس گڑھ کا بھی جو لیڈ تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم کہاں کم پڑ رہے ہیں؟ ایک بار تو رجحان پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے. کرناٹک کے الیکشن کا رجحان کیا آ رہا تھا؟ رجحان کیا ہوتے ہیں, اس کی کیا پالیسی ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر ایم ایل اے وہ 3-4 فون پر الگ الگ پارٹیوں سے بات کرتا ہے. یہ ہوتا ہے, وہ بات کر رہا ہوتا ہے بی جے پی سے کہ سر بتائیے کہ کیا ملے گا, 200 کروڑ یا 500 کروڑ. وہ دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے کانگریس سے. یہ ہوتا ہے. یہ رجحان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب تک فائنل رزلٹ نہ آ جائے تب تک خرید و فروخت چلتی رہے. اور جب رجحان بی جے پی کے حق میں آ رہا ہے تو کوئی کانگریس کو کال نہیں کرے گا, لوگ بی جے پی کو کال کریں گے. میرے جیسا مولوی یہ سمجھتا ہے تو کیا آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ کیا نیتا لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ یہ رجحان پورا کا پورا یہ سٹا بازار کی طرح ہوتا ہے. تو یہ بولی لگتی ہے اور وہ بولی لگنے کے لیے رجحان آتا ہے, اور آتے آتے شام کو کیا ہوتا ہے؟ اکثر رجحان بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے. دوسرے ای وی ایم کے جو مینیپولیشنز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. 2 اسٹیٹس میں تو خبر بھی آ گئی کہ ای وی ایم کو پکڑا گیا. ایک جگہ ای وی ایم کی سیل ٹوٹی ہوئی پکڑی گئی. تو آپ بتائیے کس استر پر گر گئے ہیں ہم؟ الیکشن کمیشن نوٹس دے رہا ہے ایک لفظ پنوتی پر, اور وہ الیکشن کمیشن نوٹس نریندر مودی کو دینے کی ہمت بالکل نہیں کر رہا. ایک لسٹ نکالی ہے پروفیسر جھا نے کہ یہ گندے لفظ بولے ہیں پرائم منسٹر مودی نے. آج تک ایک نوٹس ایشو نہیں ہوا. ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن پوری دنیا کا شاندار الیکشن کمیشن مشہور تھا. لوگ الیکشن کمیشن کی ٹریننگ دینے کے لیے 3 سیشن کو بلاتے تھے اپنے ملکوں میں کہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کو آپ ٹریننگ دیں. ہمارا الیکشن کمیشن اتنا غیر جانبدار تھا, وہ کسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن آج کے الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ایک الیکشن کمشنر ایماندار تھا, اس کا بوریا بستر لپیٹ دیا گیا, اس کو نکال باہر کیا گیا. تو ہمارا دیش غلط رخ پر جا رہا ہے. میں نے شروع میں یہی تو کہا تھا کہ یہ غلط رخ پر جا رہا ہے. یہ اس میں کچھ دن تک تو ٹھیک ہے, وہ باجے بجیں گے, لیکن الٹیمیٹلی دیش اس کو ریجیکٹ کرے گا, ایسا میرا ماننا ہے. بس اب میں اجازت چاہتا ہوں. میرا پولیٹیکل سبجیکٹ نہیں ہے, میں اس بات پہ آپ کو غور کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے قوم کے جو نوجوان ہیں ان کو آپ نے جیسے کہ آپ بولا کہ ٹیکنالوجی سے مذہب اور ٹیکنالوجی ایک اگر ہو گیا تو اس کا حالت ہوتا ہے.
آج کل ہمارے رہنما جتنے بھی ہیں وہ صرف مذہب کی بات کرتے ہیں. آپ تک خبر نہیں پہنچ رہی ہے، یہ پرانی بات ہے. بہت تیزی کے ساتھ زمانہ بدل رہا ہے. آپ میڈیا کے لوگ ان لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے اور وہ لوگ آپ کو انوائٹ نہیں کرتے. یہ ان کا بھی خرابی ہے کہ وہ انوائٹ کر کے دکھائیں. آپ آئیے نیرل میں میرا انسٹیٹیوشن دیکھیے. ملک کا نہیں دنیا کا پہلا ادارہ ہے. ہمارے انسٹیٹیوشن میں ایک انسان پورا عالم بنتا ہے اور پورا گریجویٹ بنتا ہے. کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، لا، انگلش، کمپیوٹر سائنس سب اس میں پڑھایا جاتا ہے. دونوں چیزیں پورے ایجوکیشنل سسٹم دونوں کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا ہے. اور ہمارے بچے پڑھنے کے بعد کچھ لا کر رہے ہیں، کچھ انجینئرنگ کر رہے ہیں، کچھ میڈیسن کر رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ بات نہیں. تو یہ رجحان ہے. لوکل بات دھیرے دھیرے دیکھیے ٹریڈیشن کو چینج کرنے میں دیر لگتی ہے. یاد رکھیے کوئی بھی دیش اور قوم ہو اس کے جو ٹریڈیشنل چیزیں چلی آتی ہیں اس کو تھوڑا سا جب تک ینگر جنریشن اوپر نہ آ جائے تو وہ نئے آئیڈیاز کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے. آپ سوکھی ٹہنی کو موڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، مڑے گی نہیں. میرے اشارے کو سمجھیے. تو جو ہمارے بزرگ رہنما ہیں ان سے تو بس ہم کو دعائیں لینی ہیں، لیکن نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے. بڑی عقل مندی چاہیے. مجھے اجازت دو بھائی، وہاں سب انتظار کر رہے ہیں.